السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ فرانسیسی صدر کی دعوت پر وزیر اعظم کا فرانس کا سرکاری دورہ، وزیر اعظم فرانس روانہ ہو گئے۔ MD IMF سے ملاقات متوقع۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی، قدرتی آفات، بڑھتے قرض اور توانائی جیسے چیلنجز خطرے کی گھنٹی ہیں۔ یونان کشتی حادثہ، 126 لاپتہ نوجوانوں کے خاندانوں کے DNA نمونے جمع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشتی واقعے کے ذمہ داران کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کر دی۔ لیبیا کشتی حادثے میں ملوث مزید 2 انسانی اسمگلر گرفتار۔ بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل عدالت پیش ہونے پر درخواست نمٹا دی گئی۔ شاہ محمود قریشی کا ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو بدنیتی سے اس مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان دوست کے گھر سے گرفتار۔ پرویز الہی رہائی کے بعد دوبارہ زیر حراست عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے لطیف کھوسہ کی پارٹی رکنیت ختم کر دی۔ چترال، سوات اور بالائی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے کا خدشہ، PDMA کی وارننگ۔ خیبر پختونخوا میں بڑے سیلابی ریلے کا خطرہ، ملک بھر میں گرمی معمول سے زائد رہنے کا امکان۔ لاپتہ آبدوز کی تلاش میں پیش رفت، کینیڈین طیارے نے زیر سمندر آوازوں کا پتہ لگا لیا۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ آبدوز کی تلاش کے مشن میں توسیع کر دی گئی ہے۔ لاپتہ آبدوز کی تلاش میں متعدد کشتیاں اور جہاز بھیجے گئے ہیں۔ مشرقی اونٹاریو میں کینیڈا کا فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، کینیڈین وزیر اعظم کا حادثے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ ہیلی کاپٹر میں ایئر فورس کے 4 افسران سوار تھے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کے حوالے سے اہم انکشاف، ہردیپ سنگھ کے ساتھی کا کہنا ہے کہ کینیڈین انٹیلیجنس نے ہردیپ سنگھ کو خبردار کیا تھا۔ سکھ رہنما نے قتل کا ذمہ دار بھارتی حکومت کو ٹھہرا دیا۔ دورہ امریکہ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مودی کو شرمندگی کا سامنا۔ امریکی ارکان کانگریس کی بھارت پر کڑی تنقید۔ بھارتی وزیر اعظم کے امریکہ پہنچنے پر 75 ارکان کانگریس نے امریکی صدر کو خط لکھ دیا۔ امریکی صدر نے چینی ہم منصب کو ڈکٹیٹر قرار دے دیا۔ جو بائیڈن کے چینی صدر کو ڈکٹیٹر کہنے کے بعد چین کا رد عمل سامنے آ گیا۔ چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ریمارکس انتہائی مضحکہ خیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر سرکاری دورہ فرانس کے لیے روانہ ہو گئے۔ دورہ فرانس کے دوران وزیر اعظم گلوبل فائنینسنگ پیکج کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر سرکاری دورہ فرانس کے لیے روانہ ہو گئے۔ دورہ فرانس کے دوران وزیر اعظم گلوبل فائنینسنگ پیکج کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی نیو گلوبل فائنینشیل پیکج کے حوالے سے 22 اور 23 جون کو پیرس میں ہونے والی سربراہی کانفرنس میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینہ جارجیوا سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم سربراہی اجلاس میں پاکستان کے G77 میں اہم رکن اور ملک کے سربراہ کے طور پر خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم پیرس میں عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق گلوبل فائنینسنگ پیکج سربراہی اجلاس پائیدار ترقی، توانائی کے متبادل و قابل تجدید ذرائع، ماحولیات کا فورم ثابت ہوگا۔ اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مستقبل میں عالمی مالیاتی نظام میں تبدیلیوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔
میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے کرسٹالینیا جارجیوا سے کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ملاقات کی درخواست کر رکھی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سے اس بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس سے قبل $6.5 ارب کے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر پر فون سے بات چیت کے علاوہ انہیں 3 خطوط بھی لکھ چکے ہیں۔ فرانس میں ہونے والی نیو گلوبل فائنینشل پیکج کانفرنس میں ماحولیاتی تبدیلیوں، توانائی، صحت عامہ اور اقتصادی مشکلات کا شکار خاص طور پر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ممالک کی بحالی پر غور کے علاوہ ان کی قلیل مدتی مشکلات پر قابو پانے میں مدد کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا اپنا سوشل میڈیا بیان میں کہنا تھا کہ دورہ فرانس میں عالمی مالیاتی اداروں کی تنظیم نو کی ضرورت پر موقف پیش کروں گا۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ملک کے طور پر پاکستان اس کردار کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان نے IMF معاہدے کی بحالی کے لیے برطانیہ سے مدد مانگ لی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ورچوئل ملاقات کے دوران مدد کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات کے دوران اسحاق ڈار نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کے لیے مدد مانگی۔ ملاقات کے دوران برطانوی سفیر نے وزیر خزانہ کو IMF سے معاہدے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ برطانوی سفیر IMF حکام سے پروگرام بحالی کے لیے بات چیت کریں گے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے IMF کے ساتھ معاہدے کی بحالی کے لیے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے بھی خصوصی ملاقات کے دوران تعاون کی درخواست کی تھی۔ اسی دوران اسحاق ڈار نے متعدد عالمی سفراء سے بھی ملاقات کی اور عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کی بحالی کے لیے اپنی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے واقعے کے ذمہ داران کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کر دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے واقعے کے ذمہ داران کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر اعظم نے اظہار برہمی کیا کہ انسانی اسمگلروں کی کارروائیاں بروقت کیوں نہ روکی گئیں۔ متاثرہ لوگوں کا جن ضلعوں سے تعلق ہے وہاں کی انتظامیہ نے ملوث اسمگلروں اور ایجنٹس کی کارروائیوں کا بروقت نوٹس کیوں کرنا لیا۔ وزیر اعظم نے تحقیقاتی کمیٹی کو کارروائی مکمل کر کے واقعے کی جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو تحقیقات کی مکمل نگرانی کرنے اور ذمہ داران کو سزا دلوانے کے حوالے سے ضروری قانون سازی کے لیے تجاویز مرتب کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے اس معاملے کی تفصیلی تحقیقات کو جلد مکمل کرنے اور FIA کو اس کے روک تھام کے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعظم نے کمشنر گجرانوالہ کو بھی ضلع گجرانوالہ میں ایسے ایجنٹس کی نشاندہی کر کے انہیں جلد قانون کی گرفت میں لانے کی ہدایت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کشتی میں سوار لوگوں میں سے 102 لوگوں کو زندہ ریسکیو کیا جا چکا ہے، جن میں سے 15 کا تعلق پاکستان سے ہے۔ کشتی الٹنے کے بعد اس وقت مجموعی طور پر 15 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں سے اس واقعے کا مرکزی ملزم بھی شامل ہے۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ انسانی اسمگلنگ میں مختلف ممالک میں موجود ایک منظم نیٹ ورک ملوث ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے 12 جون کو کشتی کی نشاندہی کی، جس میں ایک اندازے کے مطابق 700 کے قریب لوگ سوار تھے۔ کشتی مصری شخص کی ملکیت تھی، جس میں زیادہ تر سواروں کا تعلق شام، لیبیا اور پاکستان سے تھا۔ یونان کشتی حادثہ کیس میں FIA نے 126 لاپتہ نوجوانوں کے خاندانوں کے DNA سیمپلز حاصل کر لیے، جبکہ FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرانوالہ نے لیبیا کشتی حادثہ کیس میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے ملوث 2 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے لیبیا کشتی حادثے کے متاثرہ نوجوان کو یورپ بھجوانے کے لیے 25 لاکھ روپے ہتھیائے۔ یحییٰ لیبیا سے اٹلی جاتے ہوئے کشتی حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ گرفتار انسانی اسمگلرز میں محسن جاوید اور شرافت علی شامل ہیں، جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزمان کو گجرانوالہ سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ دوسری جانب FIA گجرات سرکل میں 52 متاثرین کے لواحقین کی جانب سے سیمپل جمع کروائے گئے۔ گجرانوالہ سرکل میں 46 متاثرہ خاندانوں کی جانب سے DNA سیمپلز لیے گئے۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے 28 افراد کے لواحقین کے بھی خون کے نمونہ جات حاصل کر لیے گئے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت کے لیے DNA سیمپلز حاصل کیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ اور سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست نمٹا دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ اور سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست نمٹا دی۔
جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو بدنیتی سے اس مقدمے میں نامزد کیا گیا، وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کسی قسم کا جرم نہیں کیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت شاہ محمود قریشی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کرے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی شامل تفتیش ہونے کو تیار ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی درخواست ضمانت خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ مظاہرین کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی پارٹی رہنما اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے کہنے پر احتجاج ہوا۔ فیصلے میں عدالت نے قرار دیا تھا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد 250 سے 300 مظاہرین نے جی ٹی روڈ کو بلاک کیا، حکومت مخالف نعرے لگائے اور پولیس پر حملہ کیا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے سابق خاتون اول کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت کی۔ تمام فریقین نے رپورٹس عدالت میں جمع کروا دیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ و سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست نمٹا دی۔ نیب رپورٹ میں عدالت کو بتایا گیا کہ نیب میں سابق خاتون اول کے خلاف 2 انکوائریز جاری ہیں۔ اینٹی کرپشن نے عدالت عالیہ کو بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کے خلاف اینٹی کرپشن ساہیوال ریجن میں مقدمہ درج ہے۔ پولیس کے مطابق ان کے پاس سابق خاتون اول کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کی رپورٹس کی روشنی میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی درخواست نمٹا دی۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کو اسلام آباد کے علاقے F8 میں دوست کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس حکام نے گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان دوست کے گھر سے گرفتار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق سابق وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کو اسلام آباد کے علاقے F8 میں دوست کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار شدگان میں غلام سرور کے بیٹے منصور حیات اور بھتیجے عمار صدیق بھی شامل ہیں۔ تینوں سانحہ 9 مئی میں جلاؤ گھیراؤ اور جوڈیشل کمپلیکس پر حملے میں مطلوب تھے۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان کے خلاف اسلام آباد، ٹیکسلا اور راولپنڈی میں مقدمات درج ہیں۔ واضح رہے کہ جڑواں شہروں کی پولیس غلام سرور کی گرفتاری کے لیے ان کے مختلف ٹھکانوں پر چھاپے مارتی رہی ہے۔ ٹیکسلا میں ان کے دفاتر اور پیٹرول پمپ بھی سیل کر دیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق غلام سرور F8 میں اپنے دوست کے گھر ایک میٹنگ کے لیے گئے تھے، لیکن پولیس کو اس کی اطلاع ملی تو چھاپا مار کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ آپریشن جڑواں شہروں کی پولیس نے مل کر کیا۔ سابق وزیر کو مقدمات میں عدالت میں پیش کیا جائے گا، تاہم یہ ابھی طے نہیں ہوا کہ انہیں اسلام آباد کی مقامی ماتحت عدالت میں پیش کیا جائے گا یا راولپنڈی منتقل کیا جائے گا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ پرویز الہی کو جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس اور FIA کے اہلکاروں نے صحافیوں کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا۔ اس سے قبل سروسز اسپتال لاہور کے ڈاکٹروں نے کیمپ جیل میں پرویز الہی کا طبی معائنہ کیا۔ طبی معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے ان کو صحت مند قرار دیا۔ ڈاکٹروں کے طبی معائنے کے بعد FIA نے پرویز الہی کو حراست میں لیا۔ واضح رہے کہ جیل حکام کو روکار موصول نہ ہونے کے باعث گزشتہ روز پرویز الہی کو رہائی نہ مل سکی تھی۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر رانا فاروق سعید نے سینئر قانون دان اور PP رہنما لطیف کھوسہ کی پارٹی رکنیت ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ لطیف کھوسہ کو بارہا یاد کرایا کہ وہ پارٹ لائن اور طے کردہ حدود کو پار نہ کریں گے۔ انہوں نے ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر نے پارٹی رکنیت ختم کرنے کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ لطیف کھوسہ نے پارٹی کی ریڈ لائن کراس کی، جس پر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ پنجاب کے صدر نے یہ بھی کہا کہ لطیف کھوسہ بطور وکیل پیپلز پارٹی میں آئے، مراعات بھی لیتے رہے، جبکہ وہ اپنے بیٹے کو اٹارنی جنرل بھی لگانا چاہتے تھے۔ عہدہ نہ ملنے کی صورت میں پارٹی قیادت کے خلاف بلیک میلنگ شروع کی۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا میں خبردار کیا ہے کہ صوبے کے بالائی علاقوں میں گرمی کی لہر سے گلیشیئر پگھلنے سے سیلابی ریلے کا خدشہ ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا نے چترال، کوہستان اپر، دیر بالا اور سوات کے بالائی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا، جبکہ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا میں خبردار کیا ہے کہ صوبے کے بالائی علاقوں میں گرمی کی لہر سے گلیشیئر پگھلنے سے
سیلابی ریلے کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے نے متعلقہ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو مراسلہ جاری کر دیا۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حساس علاقوں میں سیاحوں کی پیشگی کو خبردار کیا جائے، سیاح کسی بھی غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور حساس علاقوں کی مقامی کمیونٹی کو پیشگی اطلاع دی جائے۔ جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اپر اور لوئر چترال، کوہستان اپر، دیر اپر اور سوات کے بالائی علاقوں میں گرمی کی لہر سے گلیشیئر پگھلنے سے گلاف فلیش فلڈ کا خدشہ ہے۔ مراسلے میں پی ڈی ایم اے نے ایمرجنسی اور ریسکیو سروسز کے اہلکاروں کی دستیابی کو یقینی بنانے اور سیاحوں اور مسافروں کو پیشگی خبردار کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی۔ پی ڈی ایم اے مراسلے میں مزید کہا گیا کہ کسی رکاوٹ کی صورت میں سڑکوں کی بحالی کو یقینی بنایا جائے، متعلقہ ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہیں۔ مراسلے میں تمام متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ڈی جی کے اعلامیے کے مطابق پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل فعال ہے۔ عوام کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ہماری ہیلپ لائن 1700 پر دیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے ملک بھر کے لیے آئندہ 3 روز کے موسم کے حوالے سے پیش گوئی کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اگلے 3 روز میں گرمی کی شدت بڑھے گی اور آج سے 24 جون کے دوران ملک میں دن کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کا درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زائد رہنے کا امکان ہے، جبکہ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زائد رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر کے لیے آئندہ 3 روز کے موسم کے حوالے سے پیش گوئی کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اگلے 3 روز میں گرمی کی شدت بڑھے گی اور آج سے 24 جون کے دوران ملک میں دن کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔